بھارت ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ پاکستان میں جو کارروائی یا فساد کرتا ہے وہ اس کا مجرم یا ملزم نہ ٹھہرے، لیکن جعفر ایکسپریس کے اندر جو دہشت گردی ہوئی اس میں پاکستان کے اداروں نے اس بات کے ثبوت اکٹھے کیے کہ دہشت گردوں کو اگر کوئی گائیڈ کر رہا تھا یا ان کی اگر کوئی سرپرستی کر رہا تھا تو وہ افغانستان میں تھا۔ وہ کون سا گروپ تھا ابھی میں اس بارے میں کچھ نہیں کہتا، لیکن جو اصلی یعنی رخ تھا دہشت گردی کا، جو کچھ وہ حاصل کرنا چاہتے اور جو ان کے سرپرست تھے اور ان سے جو انہوں نے نکالنا یا نکلوانا تھا، اس کے لیے انسٹرکشنز انہیں افغانستان میں موجود ان کے سہولت کاروں سے مل رہی تھی۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ ہزاروں اور لاکھوں پاکستانیوں نے اپنی جانیں دے کر بلکہ اپنے جان و مال کی قربانی دے کر بھی افغانستان کی مکمل آزادی اور اس سے مختلف ملکوں کے مفادات کی جڑیں ختم کر کے ان کے ختم کرنے کے لیے پاکستان نے کیا قربانی دی، اس پر تو گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ پاکستان نے افغانستان میں بھارت اور اس جیسے کئی دوسرے ملکوں کے ارادے اور منصوبے خاک میں ملا دیے تھے، اس لیے انہیں دکھ بہت ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کسی طرح افغانستان میں بنے لیڈروں سے، میں نے بنے کہا ہے، بنے لیڈروں سے بلکہ ہمارے جو بنائے ہوئے صنم خانے کے بت تھے ان کو استعمال کر کے وہ سارے ملک ہمیں شکست دے، لیکن ہماری مسلح افواج اور ہمارے خفیہ ادارے ہر بار ایسی چال چلتے ہیں کہ پاکستان کے ان بدخواہوں کو شکست ہوتی ہے۔ جعفر ایکسپریس پر بھی حملہ کچھ اسی نوعیت کا حملہ تھا، اور یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ پاکستانی اداروں نے یہ جان لیا، یہ بھانپ لیا، یہ ثبوت اکٹھے کر لیے کہ دہشت گرد بھارت کے بعض نام نہاد ایجنسیوں کے لوگوں کے ساتھ جو افغانستان میں موجود تھے رابطے میں تھے اور ان سے انسٹرکشنز حاصل کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ ریکارڈ پر آ چکا ہے، لکھا جا چکا ہے، کہا جا چکا ہے۔ دیکھیے اس وقت ٹرین میں 440 مسافر موجود تھے۔ بھارت کا اس کام میں ملوث ہونا پہلے اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے شناختی کارڈ چیک کیے، اور وہ جن کے شناختی کارڈ نہیں تھے انہیں مار ڈالا، شہید کر دیا۔ یہ جو جنگ تھی اس میں 21 مسافروں اور 4 سیکیورٹی اہلکاروں کو شہید کیا گیا۔ جیسا کہ میں پہلے بہت سی باتیں کر رہا ہوں، یہ وہ ہیں جو تصدیق شدہ ہلاکتیں یا شہادتیں ہیں۔ اور دوسرا وہاں پنجابیوں کو اور پختونخوا والوں کو اور سندھیوں کو الگ کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتارنا ایک اور طرف اشارہ کرتا ہے اور ایک الگ موضوع ہے۔ ہمارے ادارے یعنی ہم اس پر مزید تحقیقات کر رہے ہیں۔ سلام ہے پاکستان کے فورسز کو اور سلام ہے پاکستانی ایجنسیوں کے ان لوگوں کو جنہوں نے بے شمار غیر بلوچ لوگوں کو دہشت گردوں سے بازیاب کرایا، لیکن یہ جنگ ابھی تک ختم نہیں اور یہ فوری طور پر ختم بھی نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں
बड़ी लड़ाई करनी पड़ेगी, इनको पाकिस्तान से मार भगाना होगा, आज़ाद कराना होगा। यानी हमारे जिन इलाकों में उन्होंने अफरा तफरी डाली हुई है उनसे इन्हें निकालना, और पाकिस्तान या पाकिस्तान के मासूम शहरियों जहाँ उनका जी चाहे रहने के लिए खूबसूरत माहौल फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। इस बात पर मैं आज इस गुफ्तगू को समेट रहा हूँ कि ये वाक़या क्या था, इसके पस पर्दा क्या अवामिल और कौन कौन सी कुव्वतें थी। हम इस पर काम कर रहे हैं, तहकीकात जारी हैं और मज़ीद तहकीकात होंगी और फिर कोई नतीजा हम निकाल सकेंगे। एक बात मैं आम तौर पर जो नहीं कहता वो ये कि आप सहाफ़त को, मैंने सहाफ़त कहा है, आगे पीछे कुछ नहीं लगा, आप सहाफ़त को सब्सक्राइब करें और हमारा जो कुछ हम कह रहे हैं उसे भी ज़रूर सुनें। मैं आम तौर पर ये नहीं कहता कि मेरे उठ पे आए फलां तीर का निशान है और फलां का निशान है। तीर का निशान नहीं है, आप एक समझ लें, ये बात मैं पूरी यकीन से कह सकता हूँ कि आप जब भी हमें ज्वाइन करेंगे आपको बहुत सी नई बातें कहने को मिलेंगी। मेरे से अगर बराह रास्त आप बात करना चाहें तो आप 0333511769 पर मुझे रिंग कीजिए और अपना फीडबैक भी दीजिए। खुदा हाफ़िज़।